الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائش کل مولا کل
میرے اور تواڈے پیر و مرشد اللہ دے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے سن سارے علوم پر وقت اپنے پاک اور برکت والے گھر کے اندر جمع فرمائے. اللہ کو دعائے اللہ سارا سارے دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے. مسلسل سفر دی وجہ تو اور آرام نہ ملن دی وجہ تو میں کافی دنوں تو بیمار ہوں. دعا فرماؤ اللہ کریم جتنے بھی مسلمان موحدین موحدات بیمار نے، روحانی بیمار نے، جسمانی بیمار نے، اللہ تمام نور شفائے کاملہ عاجلہ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ کریم فرما دے بے شک مومنہ دی اللہ نے نماز نو وقت مقررہ تے فرض فرمایا. بے نمازی کا انجام آپ احباب دے سامنے چند جمعے پہلے بیان کیتے. اج نماز دی فضیلت، نماز دی فوائد اور نمازی کا اللہ دی ہاں مقام، دنیا آخرت تے نماز دی فائدے اور تھوڑا جہا نماز دا پریکٹیکل اور آخر تے اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت کے حوالے نال چند گزارشات اور مرزا ملعون زندیق اور اس دور دا دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس دن چند خواستہ آپ احباب کے سامنے بیان کرا گا. اللہ کو دعا کریو میں جو کچھ بیان کرا اللہ قرآن و سنت کے مطابق بیان کر کے سب سارے اس کی عمل کر دی توفیق عطا فرمائے. آمین. نماز جن پڑھ دیو اللہ کا شکر ادا کریا کرو، لیکن خیال کرنے کہ ساری نماز اس طرح کی نماز نہ ہو کہ کل قیامت والے دن 50 سالہ دیا 60 سالہ دیا نمازاں لے کے جائیے پر اللہ دی بارگاہ اندر ایک نماز بھی قبول نہ ہوئی ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث پاک ہے، ایک بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر 60 سال دیا نمازاں. اچھی بولیو کنے سال؟ 60 سال. جڑا بول سکتے ہیں محبت نال بولو یاد ہو جائے کنے سال؟ 60 سال دیا نمازاں لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آئے گا پر اس بندے دی ایک نماز ہی اللہ نے قبول نہیں کی ہوئے گی. وجہ بغیر وضو تو پڑھ دے نہیں، قیام نہیں کرتا کر دے، رکوع نہیں کرتا کر دے، سجدہ نہیں کرتا کر دے، دعاواں نہیں پڑھتا پڑھ دے، نماز چ ستا رہی ہے نہیں جاگتا رہی ہے. پھر غلطی کی ہے، غلطی صرف اتنی ہے باقی سارے معاملات ٹھیک نے پر رکوع اطمینان نال نہیں کرتا. کی اطمینان نہیں کرتا؟ رکوع. دھیان مارے نال نال اپنی نمازاں تے میرے سمیت ہر بندہ غور ضرور کرے. یہ چیزاں بیان کرن دا مقصد ہو نہیں اصلاح کرنا. اللہ سانو سارے اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرما. آمین. صرف رکوع دے اندر اطمینان نہیں، سجدے ٹھیک کرتے صرف رکوع دے اندر اطمینان نہیں. اللہ دے نبی فرماتے نے 60 سال دی نماز اللہ کریم
ہواواں دے اندر اڑا دے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندہ 40 سال ہو گئے نماز پڑھ دیا. 40 سال. فرمایا بابا جی آج تھکاوٹ دی وجہ تو یہ نماز پڑھی دے یا آگے پیچھے بھی انجی پڑھ دے لو. آدھا جی میں نے 40 سالہ تو ہی نہیں پڑھتا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اگر اسی طرح نماز پڑھتا مر گیا تو تیری موت فطرت تے نہیں آئے گی. فطرت تے جس فطرت تے اللہ نے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا. تو اسلام تے نہیں مرے گا. 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے. اسے جنہ دل کرنا ہے منہ چوک کے کہہ دیتا ہو کیڑی گل ہے سجدہ ہی کرنا ہے رکوع ہی کرنا ہے جو مرضی کر لو. کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کا کیا مانا؟ اللہ دے نبی ایک صحابی کو نماز پڑھنا ویندے نے. میرے نبی علیہ السلام نے 3 باری 4 باری حتیٰ کہ وہ نمازی کہنے لگا صحابی ہے صحابی جنہی جیب دے اندر جنت کا ٹکٹ ہے. اللہ دے نبی فرما دے لے تو نماز نہیں پڑھی. وجہ قیام بھی کر دے رکوع بھی کر دے سجدہ بھی کر دے وضو کر کے نماز شروع کی تھی پر ان نماز دے اندر اطمینان نہیں سکون نہیں. جلدی نال قیام جلدی نال رکوع جلدی نال سجدہ جلدی نال تحیات جی میں صرف حاضری لگوان واسطے. 40 سال ہو گئے ادھر 60 سال ہو گئے ادھر صحابی رسول اللہ کا نبی آدھے نماز نہیں پڑھی. آئیے اپنی نمازہ وضو تو لے کے سلام تک اور سلام تو لے کے بعد از اذکار تک چیک کیجیے کہ ساری نماز کے اندر کوئی خرابی تے نہیں. ساری نماز کے اندر کوئی نقص تے نہیں. انہیں صرف رکوع ٹھیک نہیں کیتا. ساری پوری نماز سنیا لگ جاتی ہے. ساری پوری نماز حساب کرتے لگ جاتی ہے. وہ بات بڑی معروف ہے پتہ نہیں کتوں تک سچائی اس کے اندر. امام صاحب کو لگے 3 رکعتاں پڑھا دیتی. وہ مقتدی کہنے امام صاحب اج 3 پڑھائی تھی. امام بن گیا آگا نہیں میں 4 پڑھائی. ایک بابا جی بیٹھے سن کاروباری انہوں نے پوچھا بابا جی دسو کنیاں پڑھائیاں نے؟ آدھے مولوی صاحب تسی 3 پڑھائیاں نے. آدھے بابا جی دلیل؟ آدھے میری 4 دکاناں نے ہر رقم کے اندر ایک دکان کا حساب کرنا. اجے تیریاں 3 ہوئی آدھے میری دکاناں 3 ہوئی. ساڑیاں نمازاں نہیں دیاں نے اسی اپنی نمازاں چ قرض یاد کرینا ہے. کنے کو لینے نہیں کنے کو دینے نہیں کنوں ٹھگی مارنی ہے پتہ نہیں بھی کھلوتے کنے سامنے. اللہ دی نبی ایمان کیا ہے احسان کیا ہے؟ فرمایا جدو نماز پڑھ تے تیری کفیت یہ ہوئے کہ تو اپنے رب نو ویکھ رہے. کنوں ویکھ رہے؟ اللہ. اگر تیری کفیت نہیں بنتی اپنی کفیت جدی بڑھا کہ تیرا رب تینوں ویکھدا پیا. ہن رب نو گواہ بنا کے دسو اگر ساری کفیت بن جائے کہ سانو رب ویکھدا پیا ہے ساری سوچ کبھی اللہ دی طرفوں دوجے پاسے جا سکتی؟ اللہ ویکھدا پیا اللہ ویکھدا پیا. اللہ ایک دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما جی تیرے نبی تے تیرے نبی دے صحابہ نے بڑی اونچی کہہ دیو آمین. حضرت محمد رسول اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دی وقار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں میرے نبی پاک دی بیویاں نو ماوا مرنے والوں میرے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں
نبی محمد صلی اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے 9 ٹائم تو پہلے پڑھنی ہے، 9 ٹائم تو لیٹ کر کے پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں دن دن جبریل امین مینوں آ کے نماز پڑھاتے رہے، مینوں دس دے رہے فجر دا کی ٹائم ہے، ظہر دا کی ٹائم ہے، عصر دا کی ٹائم ہے، مغرب دا کی ٹائم ہے، عشاء دا کی ٹائم ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جبریل نو کہہ دیندے جبریل کیڑی گل ہے، سجدہ ہی کرنا ہے، جڑے ٹائم مرضی کر لئیے، نا 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 اے دین ہے دین، تے اللہ نے دین پاک نو مکمل کر دیتے۔ آگے ذرا غور کیجئے، نیت کرنی ہے، انما الاعمال بالنیات، توجہ میرے وال رکھیو، آخر تے پریکٹیکل کر کے دساں گا تاکہ باقی ساتھی بھی دیکھ لیں۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک ہر عمل دا دار و مدار نیت ہے، ہر عمل دا دار و مدار نیت ہے۔ لیکن کئی بندے صرف نماز پڑھن لگے صرف جنازہ پڑھن لگے نیت کر دے دے، وضو دی نیت نہیں کر دے، اللہ اکبر اللہ، ہر روزے کی نیت کی دی جاتی ہے، من گڑت نیتاں اپنے کولوں بنائیاں ہوئیاں نیتاں دے بدعتاں جنہاں دا اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال دور دور دا تعلق کوئی نہیں۔ میں نماز پڑھ لگا وا 4 رکعتاں ظہر دی نماز پڑھ لگا وا، پیچھے امام دے قبلہ رخ منہ کر کے کینوں دس رہے، اللہ نو دس رہے، یا اللہ نو تیرے ارادے دا پتہ نہیں، جدوں تو گھروں نکلے کیڑی نیت نال نکلے، جدوں تو مسجد دے اندر داخل ہوئے کیڑی نیت نال داخل ہوئے، جدوں تو وضو کیتے کیڑی نیت نال وضو کیتے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک ہر عمل دا دار و مدار نیت ہے، تیرے کلمے دا دار و مدار نیت ہے، تیری نماز دا دار و مدار نیت ہے، تیرے روزے دا دار و مدار نیت ہے، تیرے حج دا دار و مدار نیت ہے، تیری زکات دا دار و مدار نیت ہے، تیرے جہاد دا، تیری تہجد دا، تیرے فرائض دا، تیرے نوافل دا، تیری سنتاں دا، اللہ اکبر اللہ، دار و مدار نیت ہے۔ لیکن تانگلے منڈی دے رہنے والوں مسلمانوں یہ بات یاد رکھنی ہے، نیت زبان تو نہیں، نیت دل دے ارادے دا نام ہے، دل دے ارادے دا نام ہے۔ تیرے دل دے ارادہ کیتے اپنی چارپائی نو چھڑے، ٹھنڈے پانی نال وضو کیتے، اللہ دے گھر دا رخ کیتے، مسجد دے اندر آ گئے، نیت دل دے ارادے دا نام ہے۔ جڑا بندہ زبان تو نیت کر دے، اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور ایک باری جیو نیوز تے حضرت مولانا خلیل الرحمان حافظہ اللہ تعالی کراچی کے بہت بڑے عالم دین نے، انہوں نے نال ایک حنفی عالم دین بیٹھے ہوئے، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیتا، انہوں نے کیا مولانا زبان دی نیت اللہ کے نبی کو ثابت نہیں ہے، بولے کو پھڑ کے لے دے گا، زبان دی نیت اللہ کے نبی تو ثابت نہیں ہے۔ کہ نماز دی نیت ہے تو پھر وضو دی نیت کی کرو گے؟ ہے جی جہاد تے جانا ہے، جہاد دی نیت کی کرو گے؟ اے 2-4 نیتاں تے من گڑت بنا لیا نے تے کدی غور نہیں کیتا عقل نال بھی سارے دا سارا دین عربی اندر ہے، کادے اندر ہے؟ عربی اندر، بولو کادے اندر ہے؟ عربی اندر، تے نیتاں پنجابی اندر نے، ہے جی نماز دی نیت پنجابی اندر ہے تے روزے دی نیت عربی اندر ہے، جنازے دی نیت پنجابی اندر ہے تے روزے دی نیت کسی نے بنانے والے نے بنا دی، نماز دی نہیں بنائی، جیسے تک نہیں بنی، بن جائے گی، آہستہ آہستہ بن جائے گی۔ جتنی سپیڈ نال دین بدلن دی کوشش کی جا رہی ہے نا، باقی سونی قدیم نبیت من شہر رمضان، میں کل دے روزے دی نیت کرنا، جے کل عید ہوئی تے پھر
ہے جی اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ نیت کی جاتی ہے پیچھے اس امام دے تے امام کی نیت کرے گا اگے کا مقتدیاں دے کو خدا دا خوف کرو یار اے اللہ دے نبی دا دین قیامت تک بدلیا جا سکدا اس کو جدا ایمان بدلیا جا سکدا اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کیجئے اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والے سب تو پہلے نیت کرنی ہے نیت دل دے ارادے دا نام وضو شروع کرنے بسم اللہ پڑھ کے الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا جڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے قریب اس بندے دا وضو اللہ قبول نہ کرے کیونکہ نبی پاک نے آکھے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے صرف بسم اللہ وضو شروع کر دینے اچھے طریقے دے نال تین واری ہاتھ دھونے نے تین واری ہاتھ دھونے نے اپنی انگلاں دا خیال کرنا توجہ کریو انگلاں دا خیال کرنا اس طریقے دے نال انگلاں دا خیال کرنے انگلاں دا خلال کرن تو بعد اس چلو دے اندر سجے ہاتھ نال پانی لینے پانی لے کے اللہ پانی منہ دے اندر اللہ پانی ناک دے اندر شہادت والی انگلی منہ دے اندر کبے ہاتھ دیا چھوٹی انگلی جنوں چیچی کے آ جاندے چھوٹی انگلی اپنے ناک دے اندر پھیر گئی تین واری کام کرنے ایک واری اپنے ناک دے اندر پانی چڑھا لینے پھر تین واری چہرہ دھونے اچھے طریقے دے نال یاد رکھو وضو کرتے آؤ جیڑا جسم دا عذاب وضو والا خشک رہ گیا اللہ جہنم دے اندر جلائے گا جہنم دی آگ کو جلا کے رکھ دے گی اچھے طریقے نال چہرہ دھونے جنہاں نو اللہ نے داڑیاں رکھن دی توفیق دتی ہے اللہ اکبر اللہ کتے یاد آئے حضرت مولانا قاری سہیل احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں اللہ دے نبی دی سنت داڑھی دا حلال کرنا جڑا بندہ داڑھی دا حلال نہیں کردا قریب اللہ دا وضو قبول نہ کرے جنہاں بندیاں دی داڑھی کوئی نہیں وہ حلال کادا کرن گے حلال کرنے داڑھی دا چنگے طریقے دے نال اللہ اکبر اللہ پھر اپنے بازو توڑے نے کوڑیاں تک تین واری توڑے نے تین واری توڑیاں دا اللہ اکبر اللہ جڑا توڑ دی کوشش کرے گا یا وہم دے اندر پیارے گا یا پانی نو ضائع کرتا رہے گا اللہ اس بندے دا وضو قبول نہیں کردا پھر اپنے سر دا مسح کرنے اے بھی یاد رکھو اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں گردن دا مسح ثابت نہیں ہے گردن دا مسح نہیں ہے دونوں ہاتھاں نو توڑ لینے ادھر میرے دھیان کرو اس طریقے نال سکھا گے تے دین آئے گا اپنے اس طرح ساتھ تو شروع کرنے پیچھے پیچھے دکھ راتے جاندے نے او تو پھر واپس ہی تھی لے اے دو انگلیاں اے شہادت والی انگلی انہیں مقابلے جو دوسری انگلی اپنے کانٹ دے اندر جتنی اللہ پاک نے لکیراں بڑھائیاں نے نا انہاں دے اندر پھیرنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو بات ثابت کی اے انگوٹھا اپنے کانٹ دی پچھلی سائڈ تے پھیر کے پھر پاؤں توڑے نے پاؤں اور جدو پاؤں توڑے نے تے اے چھوٹی انگلی دے نال اپنی انگلیاں دا خلال کرنا ہے اے یاد رکھو جس بندے دا وضو نہیں اس بندے دی نماز بولو نماز تے جنے بسم اللہ نہ پڑھی اس بندے دا وضو تے جس بندے دا وضو آمینہ بلال حضرت محمد رسول اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق نہ ہویا اللہ کریم نے اس بندے دا وضو قبول نہیں کرنا اللہ کے نبی پاک نال پیار کرنے والوں وضو کرن تو بعد دعا پڑھ دیے کہ انج کر کے ایک روایت آتی ہے سنن ترمذی لیکن وہ روایت ضعیف ہے اللہ کے نبی نے انگل چوک کے شہادت کی دعا پڑھی اچھی بولو پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من
نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں جب بندہ کرو وضو کر کے آتے یا وضو کر کے صف دے اندر بیٹھ جاتے جی نماز دی حالت دے اندر نماز دے اندر امام تو اگے ودنا میرے نبی فرماتے ہیں اپنے امام تو اگے ودن دی کوشش نہیں کرنی قریب اللہ تواڈے چہرے تو کدے نہ چہرہ بناوے امام مصلی تے آگے تکبیر ہو گئی ہے کئی بندے تکبیر بیٹھ کے سنتے ہیں اللہ دے نبی دے صحابہ تو ثابت نہیں امام خود بھی تکبیر کہہ سکتے ہیں امام خود تکبیر کہہ کے خود جماعت کروا سکتے ہیں امام مصلی تے آئے ہیں یہ جماعت کی گل ہے صفوا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ میرے نبی علیہ السلام ہر نماز تو پہلے تاکید کر دے اور پہلے جاؤ صفا برابر کر لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے دے نال صفا سیدھیاں کروایا کر دے او مسلمانوں یہ بات یاد رکھنی ہے جویں رکوع کرنا جویں قیام کرنا جویں سجدہ کرنا جویں اللہ حیات بہنا نماز دا حصہ ہے ایویں جماعت اندر صفا ملانا بھی نماز دا حصہ ہے جس بندے نے صف نو توڑیا پر دعاواں موجود نے اس بندے واسطے جڑا بندہ صف توڑ دے وہ دے واسطے بددعاواں موجود نہیں تے نبی پاک فرماتے ہیں جنی صف سیدھی ہوئے گی اونی نماز بہتر ہوئے گی صف بن گئی اپنے وجود تو زیادہ پیر کھولو گے پھر بھی تنگ ہو گے تے نال دے نوں تنگ کرو گے جے گھٹ کھولو گے تے پھر بھی تنگ ہو گے تے نال دے نوں تنگ کرو گے تے نماز سانوں اس چیز دا سبق دے گی پیر ملاؤ ایک باری دو باری نہیں ملانا پھر اللہ کی سپرد کر دو ساری نماز ایسے دھیان نہیں لگا رہنا اگلے نو بھی ایسے دھیان نہیں لائی رکھنا کہ تسی ملائی جاؤ اوپر ہوتا جائے دل کرے تو مسیتوں باہر ہو جائے یہ نہیں کرنا ایک باری ملاؤ دو باری ملاؤ اگر ملا دے تو ٹھیک ہے پھر اللہ کی سپرد کر دیو نماز شروع کرنی اپنی نظر کتنے رکھنیاں نے ٹائم پیس دے کتنے پیس رکھنی ہے نا بھی کنے میں نماز شروع ہوتی ہے سلام پھر دے انات تجھے سلام تو پہلے پھر دیکھنا ٹائم پیس آتا میری قاری صاحب نے کنے منٹ لائے نے یہ دھیان رکھنا ضروری ہے نماز پاس استغفر اللہ اپنی پوری نماز اندر اپنی نظر نو سجدے والی جگہ تے رکھنا ہے کتنے رکھنا ہے سجدے والی اونچی بولو جنہوں اللہ نے بولنا دی طاقت دی ہے کتنے رکھنا ہے سجدے والی جگہ تے جدو اتحیات بیٹھے تے پھر اپنی شہادت والی انگلی ال بیٹھے اپنی شہادت والی انگلی اے فضول گلاں نہیں کہ سجدے جاؤ تے اپنی نظراں انیاں چک لو کہ تانوں پیشانی نظر آوے ہے جی قیام کرو اپنی نظراں انیاں کر لو کہ تانوں سینہ نظر آوے بالکل من غلط بات ہے کتے لکھیا نبی پاک دی نماز دے وے کہ اپنی نظراں نو سجدے والی جگہ تے رکھنا ہاتھ بڑھے اللہ اکبر کہہ امام کہے اللہ اکبر تسی بھی کہنے اللہ پڑھو یار کی کہنے اللہ اکبر کہہ کے سینے تے ہاتھ بڑھے سینے تے ہاتھ ایک نہیں کئی روایات نے جدو تسی اس طریقے نال ہاتھ بنو گے تین طریقے نے ہاتھ بنن دے توجہ کریو پہلا طریقہ اے انگلیاں والیاں انگلیاں دی آخری لینا اپنے نیواں ہڈیاں دے اوپر رکھ لینیاں نے اس طریقے دے نال دوسرا طریقہ اس سچے ہاتھ دے نال اپنے گھٹ نو پکڑ لینے تیسرا طریقہ اللہ اکبر اللہ اے کلائی والی جگہ دوسری کلائی والی جگہ دے اوپر رکھ لینی ہے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے اے تیسرا طریقہ افضل طریقے پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنے تو پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اے دعا پڑھنی ہے اللہم باعث بینی والی دعا اگر یاد ہے تو بھی پڑھ لو اگر امام دے پیچھے کھڑے ہو امام نماز اندر قرات پیا کر دے تسی لیٹ آئے ہو ارادے اعوذ باللہ پڑھ دیے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی کیونکہ جدو تلاوت ہو رہی ہوئے خاموشی نال سن رہے
مسلم شریف بخاری شریف سنن ترمذی دے اندر ایک روایت ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں جدو امام دے پیچھے کھلوتے ہو سورت فاتحہ تو علاوہ اور کوئی سورت پڑھنی خاموشی نال سنتے پہلی رکعت اندر توجہ کرے اور بات جلدی جلدی کرنی سورت الفاتحہ کی پڑھنی امام پڑھے الحمدللہ رب العالمین تسی مگر پڑھتے ہیں الحمدللہ اے بھی امام جدی سورت تسی پوری کر لو اے نہیں کرنا مگر چل رہے ہے جی جی کچھ حصہ رہ گئے جو جلدی نال پورا کر رہے سورت فاتحہ مکمل امام کوئی سورت پڑھی خاموشی نال سننی ہے توجہ نال قرآن پاک میں توجہ نال سنتے پھر اللہ اکبر کہنے رفع یدین کرنے اللہ بے نبی علیہ السلام دینا 400 دے قریب صحیح حدیثہ موجود نے نہ کرنے دی ایک حدیث باقی نہیں اللہ بے نبی علیہ السلام رفع یدین کرنے اپنی اللہ کرنا دیا روحاں تک ہتھاں نوں اٹھاڑے کئی بندے نماز شروع کرن تو پہلے کان پھڑ لے نہ نبی پاک تو صحابہ دے نہ صحابہ تو صحابہ کئی کرنا میں اس طرح ہاتھ لگا دے نہ نبی تو صحابہ دے نہ صحابہ تو صحابہ دے کرنا دیا لوگا کا ہاتھ جوڑ دے نہیں تیار کر لو ادھر میرے ہاتھ جوڑ دے اے جا تو کھلے رہے بہت ہی علم نہیں کرنے میاں نہ رہی اپنے ہاتھاں نو کھول لے کرنا دیا لوگا تک یا گوڑیا تک اپنے ہاتھ اٹھا لے رفع یدین کر لے رکوع اندر جانے اپنے گھٹنیاں نو یعنی گوڑیاں نو انہاں ہتھاں دے نال مضبوطی نال پکڑ لینے ہتھاں نو وینگیاں کوڑیاں نو وینگیاں باہر نہیں کڈنا بالکل سیدھا رکھنے اپنی کمر پاک نو سیدھا رکھنے کمر نو سیدھا رکھنے اللہ اکبر تے سجدے والی جگہ تے دھیان رکھنے صحابی بیان کر دے اللہ دے نبی جد رکوع کر دے اپنے ہتھاں دے نال گھٹنیاں نو مضبوطی نال پکڑ لیندے اپنی نظر سجدے والی جگہ تے سر نہ بوتا اونچا نہ بوتا نیما بیان نبی دے نال اپنی کمر دے مطابق سر رکھنے پڑھنے سبحان ربی العظیم اور کوشش کرنی ہے جتنا قیام ہوئے اتنا رکوع ہوئے جتنا رکوع ہوئے اتنا سجدہ ہوئے سجدے دے اللہ اکبر اللہ برابر التحیات ہوئے اے نہیں قیام کے ابتدا ہوئے تے رکوع تو میٹا دا رکوع تو میٹا دا تے سجدہ میٹا دا اے نہیں کرنا بیان نبی نبی پاک دی نماز ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دی بیوی اما جی شاہ فرماندیاں نے نبی پاک ایک رکعت اندر سورۃ بقرہ پڑھ جاتے سورۃ بقرہ پڑھی آل عمران پڑھی اتنا مطلب ہے نہیں اللہ دے نبی سجدہ بالکل مختصر کر دے نہیں میرے نبی سجدہ اتنا لمبا کر دے اما جی شاہ پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن تے میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں نبی پاک کی روح پرواز کر گئی اتنا لمبا سجدہ اور سجدے لمبے لمبے کریا کرو سبحان ربی العظیم دعا مان کو اگر ہور بھی بڑھ گئے تین وری کٹ تو کٹ کینے وری پھر گرنا نہیں پھر پڑھی تو کوشش کرنی ہے بھی طاقت دور جو کہ طاقت اللہ نو پسند کوشش کرنی ہے 2 باری شروع پڑھ لو باقی اللہ کی سبوت کر کے پڑھی جاؤ اللہ کا نام ہے سبحان ربی گرنا نہیں گرنا دے پاسے دھیان نہیں دینا ترجمے والے پاسے دھیان دے رہے سبحان پاک ہے ربی میرا رب العظیم عظمت والا سارے بولو کیڑا بولو کیڑا عظمت والا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ رکوع دے اندر اٹھ کے رفع یدین کر دے اور جڑی بات مشہور ہے نا کہ نبی علیہ السلام دے دور دے اندر کچھ منافق سن تیو اپنی بغلہ دے اندر بت رکھ لیتے سن ہے جی تے اللہ دے نبی نے تاکہ آخیا رفع یدین کریا کرو تے جدو بت رکھ دے سن تیو پہلی رفع یدین نہیں سن کرتے بت دے ادو ہی ڈگ پین گے جدو پہلی باری کہن گے اللہ بولو کہ پہلی رفع یدین کرن تو بغیر نماز نہیں نہیں سن کہ مر کر تو بات آنے رفع یدین نبی پاک دی عظیم سنت ہے کچھ بولو عظیم سنت ہے اور یاد رکھیو
اس سنت کی برکت نال اللہ عقیدہ توحید بھی عطا کر دیتا ہے. میں بڑے لوگوں کو جاننا جنہوں نے رفعیتین تے تحقیق کی ہے بعد اندر اہل حدیث ہو گئے. اللہ دے نبی علیہ السلام کی سنت کو کئی لوگ مذاق بھی کرتے ہیں. ایک روایت بیان کی جاتی ہے مسلم کی. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اندر انج اپنے ہاتھوں کو نہ ہلایا کرو جویں گھوڑا اپنی دم ہلاتا ہے جی. یہ روایت مسلم اندر موجود ہے لیکن باب السلام اندر موجود ہے. باب السلام اندر سلام دے باب اندر کہ جدو سلام پھیر رہے تے سلام میں پھیر رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا کے ہاتھ ملائے. صحابہ جدو سلام پھیر دے سچی سائڈ تے سجے والے کا سلام تے کھبی سائڈ تے کھبے والے کا سلام. اللہ دے نبی نے اس بات کو منع کیتا ہے. تے ویسے بھی پتہ نہیں وہ گھوڑا کیڑا ہے جڑا ایک تے دو ہلاندا ہے. اسی تے اج تک ایک دی پوچھ لگا ویکھے ہے جی کتے نظر آوے تے سامنے بھی ویڈیو بنا کے بہا دیو. نبی پاک دی سنت نو بتا اے دی مکھیاں مارتے ہیں اے واقعی مکھیاں مارتے ہیں. اللہ کی قسم 400 تو زیادہ روایتاں نے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کو صحابت ابو بکر کو صحابت حضرت عمر کو صحابت حضرت عثمان کو صحابت مولا علی کو صحابت. اللہ اکبر اللہ رکوع تو بعد اٹھ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. دعا پڑھنی ہے اطمینان نال کھڑے ہو جانے پھر سجدے جانے. جدو سجدے جانے تے سب تو پہلے تھلے کی لانے نے گوڈے کی لانے نے وہ بولو تو صحیح ہاتھ لانے. اللہ دے نبی فرماتے نے مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا اے تے نہیں سجدے جانا جی اونٹ بیٹھا ہے تے اونٹ پیر لگے اپنے گوڈے پہلے تھلے لانے. یہ یاد رکھ لو پہلے ہاتھ لگانے نے. بولو کی لگانے نے اطمینان نال سجدے دے اندر جانے. 7 چیزاں تے سجدہ کرنے 7 چیزاں تے 2 گوڈے 2 پیر 2 ہاتھ 6 ایک اپنا چیرا. اور یاد رکھنے اپنی ناک زمین نہ لگانی ہے. کچھ بولو اپنی ناک. کئی بندے کوڑیاں جڑیاں نے زمین نہ لگا دے نے. اگر کوڑیاں لاؤ گے تو پھر 9 چیزاں ہو جان گی. اللہ سجدہ قبول کوڑیاں اٹھانیاں نے. اما دی عائشہ فرمانیاں نے نبی پاک سجدہ کر دے آپ دے سجدے دے وچوں بکری دا چھوٹا بچہ گزر جایا کرتا. عورت دا سجدہ تے مرد دا سجدہ کوئی فرق نہیں. میری ماما بہنیں بھی سن رہی ہیں جیڑی نماز مرد دی ہے وہی نماز عورت دی ہے. جیڑی نماز عورت دی ہے بولو وہی نماز. فرق ہے عورت اپنے گھٹنے ہمیشہ ٹک کے رکھے گی گٹے تے مرد اپنے گٹے ہمیشہ اچھی بولو ہمیشہ ننگے رکھے گا. نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ نے اس بے ایمان کو پاک نہیں کرنا جڑا اپنی شلوار گٹیاں تو تھلے رکھ دے. اللہ نے انہوں اپنی رحمت کی نظر نہ نہیں دیکھنا جڑا اپنی شلوار گٹیاں تو تھلے رکھ دے. تکبر دی نشانی ہے گٹے جہنم چ جلائے جان گے. چوتھے نمبر تے فرمایا لوگو جڑا بندہ اپنی شلوار گٹیاں تو تھلے رکھ دے قریب ہے اللہ اس بندے دی نماز ہی قبول نہ کرے. محدثین نے لکھے اگر وضو کیتا ہے شلوار جاڑ بول کے تھلے کرے گا تے وضو ٹوٹ جائے گا. سجدہ کرنے سجدہ تے پڑھنے سبحان ربی اللہ. سجدے دے اندر جڑی مرضی دعا پڑھ سکتے یہ بھی یاد رکھیو. مسرور ہوئے کی ہوئے مسرور پتہ کنوں آدھے نے جیڑی اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے صحابہ تو ثابت ہو گئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ پڑھ سکتے ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ پڑھ سکتے ہو اللہ اکبر اللہ قرآنی دعوا یا نبی پاک تو جڑیاں دعاواں ثابت نے سجدے دے اندر کثرت نال پڑھ سکتے ہو. اٹھنے
سلفی برا جدو رکوع اٹھتے ہیں تے ہاتھ بن لیندے نے رکوع اٹھ کے دوویں طریقے جائز نے دوویں طریقے بولو بولو دوویں طریقے جائز نے ہاتھ بن لو تے پاویں ہاتھ لیکن افضل طریقہ یہ کہ ہاتھ چھاڑ دیتے جاؤ ٹھیک ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں سجدے چوٹھڑے پہلے سجدے تو بعد پڑھنے ربی اغفر لی کی پڑھنے جنہاں نے دوجی دعا دی ہے نا وہی دعا مستند پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدینی وعافنی وارزقنی اگر امام ٹائم دے تے بھی پڑھ سکتے ہو ربی اغفر لی یہ زیادہ افضل ہے دو بری کنی بری ربی اغفر لی ہاں اگر ٹائم ہے تو پھر زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو پھر سجدے اندر چلے جانے اسی طرح سجدہ اپنے پاؤں پیچھوں جوڑ دینے اپنے پاؤں پیچھوں جوڑ دینے اپنی انگلیاں دا رخ قبلہ رخ کرنے اچھے طریقے نال سجدہ کر کے اللہ اکبر اللہ اٹھنے پوری نماز ایسے طریقے نال پڑھنی ہے لیکن آخری دو رکعتاں یا مغرب دی آخری رکعت اندر سورۃ فاتحہ تو بعد کوئی سورت نہیں پڑھنی جماعت اندر امام تو بعد ویسی کوئی سورت نہیں پڑھنی سورۃ فاتحہ تو بعد سجدے جو اٹھ کے اپنی انگلیاں اس طرح تقریباً کا نشان بنا لینے اے شہادت والی انگلی ہلکی ہلکی ہلانی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ انگلی ہلائی جاتی ہے شیطان کے سر دے ٹھکے بجتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ اپنی انگلی ہلایا کر دے نبی پاک بھی ہلایا کر دے التحیات للہ والصلوات والطیبات شروع تو لے کے آخر تک انگلی ہلانی ہے کئی بندے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی انگلی ہلا دے بالکل نبی پاک کا طریقہ نہیں التحیات تو لے کے سلام پھیرن تک پھر اس کو بعد درود پاک پڑھنے درود کیڑا پڑھنے بولو درود باہری پڑھنا نو لکھی میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان پڑھ کے دیکھو ہاں اللہ نماز قبول کرے گا کچھ بولو اسی اس پاسے لاندے ہاں جڑے پاسے آمینہ دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود کیوں نہیں پڑھتے جس درود تو بغیر اللہ نماز قبول کرتا نہیں اچھا اذان تو بعد درود ابراہیمی تو علاوہ کوئی درود پڑھو تے نبی پاک نے جی شفاعت کی خوشخبری دیتی ہے اللہ دے نبی شفاعت کریں گے نہیں کیونکہ نبی پاک نے آکھے درود ابراہیمی پڑھ لیں تے اللہ نے درود ابراہیمی نو دروداں دا سردار بنا ہے کچھ بولو کی بنا ہے سردار اور بھی درود ثابت ہے پر نماز اندر ہی درود ابراہیمی فرض بولو درود ابراہیمی فرض ہے بابیاں دے نزدیک فرض ہے باقی پائیاں دے نزدیک پڑھ لو ٹھیک ہے نہ پڑھو تے نماز ہو جاتی سادہ ایمان ہے جنہ ذکر نبی پاک دے نماز اندر درود نہیں اللہ نماز قبول کرتا نہیں تو اڈو باقی دعاواں نہیں نہ آندیاں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات یہ نہیں آدیا کوئی گل نہیں لیکن درود فرض ہے بولو درود فرض ہے سارے بولو درود فرض ہے درود فرض اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت التحیات بیٹھ کے جنہاں دعاواں پڑھ سکتے ہو پڑھو قبولیت دا وقت رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اس کو ہٹ کے مصنون دعا اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي وشر لساني وشر قلبي وشر بصري واعوذ بك من شر من يام جتنا مصنون دعا والے پڑھ سکتے ہو دیکھو میرے سلام پھیرنا ہے سلام بولے ہی دیکھنے اچھے طریقے نال سلام پھیرنا اچھے طریقے نال
السلام علیکم کٹ تو کٹ تاری نظر جیڑی ہے نا پچھلے نمازی تک پہنچ جائے یہ سلام پھیر لیں سلام پھیر لیں اور نماز کے اندر کئی بھائیوں نو شیطان بہت ایک تنگ کرتا ہے نبی پاک نے دسے فرمایا پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تے ہلکی ہلکی چھڑکار یعنی تھوک نہ جڑی ہلکی ہلکی اپنے موٹے والی سائڈ تے میرا دھیان کرو اے پیچھے نہیں ویکھن لگ پینا ہلکا گیا کر لیں اللہ نے نبی اگر پھر وسوسہ آوے فرمایا اگر پھر آوے تو پھر کر لینا اللہ نے نبی پھر آوے فرمایا پھر تیجی باری بھی کر لینا جے چوتھی باری آوے فرمایا اللہ کی سپرد کر دینا تین باری کر کے پھر اللہ کی سپرد کر دینا اور یاد رکھیو سلام پھر تو بعد اذکار کٹ تو کٹ 10 باری سبحان اللہ 10 باری الحمدللہ 10 باری اللہ اکبر یہ نماز دی قبولیت واسطے شرط ہے شرط قامو کسالا اونا دیا نمازہ نام مکمل لے جنہیں نماز تو بعد بے کے ذکر نہیں کر اپنی نماز درست کیجئے اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جنہا ہر نماز تو بعد ایتل کرسی پڑھ دے اس بندے دے درمیان تے رب دی جنت دے درمیان صرف موت ہے ادھر روح نکلے گی اللہ بغیر حساب تو جنت کا داخلہ عطا کر دے اپنے واسطے اپنے آپ کو رب واسطے فارغ کر لو اللہ کا واسطہ نہیں جتنا کاروبار اندر بڑھ دے جاؤ گے کھوب دے جاؤ گے اللہ بھی رسیاں ٹھیلیاں چھاڑتا جائے میں بندے پاگل ہوتے ویکھے اللہ کی قسم روپیے پیچھے تے پیسے اتنے نہیں اگل آیا نہ مکن پر کدی چاج دی جُتی نہیں پائی چاج دے کپڑے نہیں پائے عید والے دن جدو غریباں یتیماں مسکیناں نے بھی نوے کپڑے پائے ہوتے ہیں اللہ دی قسمیں کروڑا پتیاں نو ویکھے ہیں وہی پرانی ٹوٹی ٹوٹی جدو ٹوٹے گی تھنو کنڈا پھاڑ کے کیل پھاڑ کے جوڑ جڑا اس پاسے ٹوٹ پیندا ہے پھر اللہ خرچ کرن دی بھی توفیق نہیں سی دیندا اپنے واسطے اللہ واسطے اپنے آپ کو فری کر لو فارغ کر لو اللہ واسطے ٹائم کڈو اللہ تانوں غنی کر دے گا اللہ تانوں کی کر دے گا اچھی بولو کی کر دے گا غنی کر دے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما دے میں کبھی کاروبار پیچھے جھوٹ نہیں بولیا کبھی پیسے مگر دوڑیا نہیں کبھی اپنے کاروبار پیچھے جماعت کو پیچھے نہیں رہا اللہ نے مدینے کا سامنا امیر ترین آدمی بنا دیتا ہے گاہک بیٹھا ہے ان کو باجی پائی عبادت اندر آئی میری نماز کا ٹائم ہے میری عبادت کا ٹائم ہے شٹر سوٹ دیو تالا لگا دیو نماز پڑھو اللہ تمہارے کاروبار اندر برکتاں دا نزول کرے گا اللہ جو بیان کیتے عمل دی توفیق دے دے ساری نمازاں صحابہ جیسی نمازاں بنا دی وآخر دعوانا